میری عمر اس وقت 85 سال ہے اور مجھے وکالت میں 55 سال ہو گئے۔ میں سارے 55 سال میں آپ کا ساتھی رہا ہوں۔ میں اپنی جوانی میں پشاور پریس کلب میں جا کے بیٹھتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی مجھے کسی سازش میں، کسی منصوبے میں دیکھا؟ کیا مجھے کبھی مکر و فریب کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی جھوٹ کہتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا؟ مجھے بہت دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا۔ کوئی سٹوری ٹیلی کاسٹ کی گئی کہ میں نے اور بشرا بی بی نے مل کے سازش کی اور ہم نے آئی ایل ایف کے اس صوبے کے سیکرٹری جنرل کو ہٹانے کی سازش کی اور اس کو ہٹایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت شوکاز نوٹس ہوتا ہے اور کارروائی ہوتی ہے۔ میری حد تک تو میں ایک فقیر درویش ہوں، آپ جو بھی کہیں، مجھے جو بھی کہیں، لیکن بشرا بی بی کا نام بلا وجہ، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی جواز کے اس کو شامل کیا گیا۔ ذیشان کاکا خیر نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اس سے کہا کہ 10 دن ہوئے میری تو بشرا بی بی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود یہ سٹوری جو ہے اس کو چلایا گیا۔ میں نے یہاں پہ نادیہ کو کہا کہ نادیہ کہ ان کو بتاؤ یہ جھوٹ کو بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پشاور سے نہیں ہے، اسلام آباد سے ہے، میں ان کو آپ کا پیغام دیتی ہوں۔ اس کے باوجود اس کی وضاحت نہیں کی۔ میرے لیے 2 راستے ہیں کہ میں ان کو نوٹس دوں، ڈیفیمیشن کا کیس کروں، یا درخواست کروں اپنے جھوٹ پہ مبنی سٹوری کو جو ہے وڈرا کرے۔ یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کو بھی یہ سٹوری کچھ لوگوں نے دی ہوگی، لیکن جن لوگوں نے دی ہے ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ 2024 کی 1 مارچ کو شاداب حسین جعفری نے مجھے صوبے کی صدارت سے ہٹایا تو کون سا نوٹس دیا تھا، کون سا شوکاز ہوا تھا؟ میں نے اپیل کی، عمران خان نے میری اپیل ایکسیپٹ کی اور مجھے باہر کر دیا۔ پھر شاداب حسین جعفری نے پنجاب کے صدر زبیر کاسانہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا آئی ایل ایف کے۔ اس کو کون سا شوکاز دیا تھا؟ اس کو کون سی انکوائری ہوئی تھی؟ اس نے بھی اپیل کی، اس کی اپیل عمران خان نے ایکسیپٹ کر کے کہا کہ سنو قاضی انور، تم نے جو کتے پالے ان کو بند کرو۔ تو میں نے تو جواب میں اتنا ہی کہا تھا کہ یہ کوئی میں کتوں کو نہیں جانتا، انسانوں کو جانتا ہوں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور میں نے کوئی کتا نہیں پالا، ساری زندگی میں کتے نہیں پالے۔ اتنی بات کی۔ اسی بات کو اوپر جو ہمارے مرکزی صدر ہیں اشتیاق احمد خان، انہوں نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ شاداب حسین جعفری نے اشتیاق احمد خان کے حکم کو ختم کر دیا، اور ظاہر ہے کہ شاداب حسین کے حکم کے خلاف اپیل عمران خان کو نہیں تھی، عمران خان کو ہی۔ عمران خان نے 2 کام کیے، ایک کہ اس اپیل کو منظور کر کے شاداب حسین جعفری کا جو حکم تھا اس کو ہٹا دیا، اور اشتیاق احمد خان کا حکم جو ہے اس کو باہر کر دیا۔ یہ ایک تھی۔ دوسرا، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ تم ایک فوراً نوٹیفیکیشن جاری کرو کہ آئی ایل ایف کے پی میں قاضی انور کے ساتھ کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، وہ جب تک کہ صوبے کا صدر ہے اس کے
اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, کوئی اس کے سامنے گندی زبان استعمال نہیں کرے گا. وہ ہو گیا وہ نوٹیفیکیشن بھی. تو میں تو آپ کا ساتھی ہوں, کم از کم میرے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو آپ مجھے تو بتا دیا کریں. مجھے تو اعتماد میں لیتے. مجھے گلا ہے کہ اسٹوری کو, میرے مطابق اسٹوری کو کیا, ٹیلی کاسٹ کیا اور مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا. اور جب نادیہ نے رابطہ کیا تو میں نے نادیہ کو کہا کہ نادیہ, میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں کہا. میں نے وکالت کی لیکن میں نے جھوٹ نہیں کہا. میں نے وکالت کی ہے, میں نے اس میں دھوکہ نہیں کیا. میں نے وکالت کی ہے, میں نے غریبوں سے فیس نہیں دی. میں نے وکالت کی ہے, میں نے یتیموں اور بیواؤں کا ساتھ دیا ہے. تو میں نے تو وکالت بھی اصولوں پہ کی ہے. میری 55 سال کی وکالت دیکھ لیں, آپ کو اس میں ہمیشہ یہی نظر آئے گا کہ میں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے. عمران خان 2018 سے 2022 تک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. کوئی کہہ دے کہ کبھی میں نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی ہو, میں کبھی وزیر اعظم کے دفتر کو گیا ہوں, لیکن جب ان پہ تکلیف آئی تو پھر میرا فرض تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں.